بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور ابھی کمزور ہی تھی کہ مناقصہ کی طرف گئی۔ مستوحہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانہ کے عربوں کی رفع حاجت کے لیے جنگل جایا کرتے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر، میں اور مستوحہ کی ماں جو ابو رحام بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں سہر بن عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستوحہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ ہی رہی تھی کہ مستوحہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی، مستوحہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا، کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی، اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا، کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس کی خبر کی تحقیق کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی، یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی، اتنا رنج نہ کرو۔ اللہ کی قسم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید بن رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگی نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیے تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گوندا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔
میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی۔ نہ میرے آنسو تھمتے نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھے تیری نسبت سے ایسی خبر آئی ہے، اگر پاک ہے تو اللہ تیری برات فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی چاہ اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو یک بارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ انہوں نے پھر کہا اپنی والدہ سے کہا کہ وہ جواب دے۔ انہوں نے بھی کہا میں نہیں جانتی کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور کمسن لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر میں گناہ کا اقرار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سے ہلے بھی نہ تھے، اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے مواقع آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسے ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی۔